السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک مین نیوز اور میں ہوں ابو عبداللہ۔ آپ ترکوں کی تاریخ اور ارطغرل ڈرامے کے پس منظر پر بننے والی اس ویڈیو سیریز کا دوسرا حصہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ دوستوں نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن پر کلک کریں۔ پہلا حصہ جس میں ہم نے ترکوں کی تاریخ، اغوث خان اور خراسان میں اسلام کی آمد پر سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ جی دوستو، ویڈیو کا آغاز ہم بغداد کے خلیفہ سے کریں گے، جس کا ذکر ارطغرل ڈرامے میں کئی بار سننے اور دیکھنے کو ملا۔ ارطغرل کے دور میں بغداد میں بنو عباسیہ کی خلافت تھی۔ 500 سال سے زائد عرصے پر محیط خلافت بنو عباسیہ 750 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس خلافت کا خاتمہ 1250 عیسوی میں ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ خلافت بنو عباسیہ کے طویل دور میں عباسیوں کے کل 37 حکمران برسر اقتدار آئے، جن میں سے کئی قابل اور بہترین صلاحیتوں کے حامل حکمران بھی شامل تھے۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے باسطوت اور باوقار حکمرانوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی تھی۔ جس وقت چنگیز خان اور منگولوں کا طوفان برپا ہوا، اس وقت بغداد میں بنو عباسیہ کے 34ویں خلیفہ الناصر الدین کا دور حکومت تھا، جنہوں نے تقریباً 47 سال تک حکومت کی۔ کئی صدیوں تک خلافت بنو عباسیہ نے مکمل طور پر عروج حاصل کیے رکھا۔ بعد کے عباسی خلفاء کے ادوار میں ایرانی نسل، کرکی، اجمی نسل، جنرلوں، وزیروں اور مشیروں کا عمل دخل بڑھنے سے تمام اداروں میں اسلامی رنگ پھیکا پڑنے لگا، اجمی رنگ چڑھنے لگا۔ مذہب اور فرقہ بندی کا عمل دخل کارۂ حکمرانی کو کمزور تر کرتا چلا گیا۔ نئے خلیفے بے بس کر دیے گئے، فرقہ واریت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ رفتہ رفتہ زوال کی طرف گامزن نت نئی خود مختار ریاستیں خلافت میں قائم ہونے لگیں۔ ان خود مختار ریاستوں میں 3 بڑی اور قابل ذکر حکومتیں، جن میں اغالبہ، فاطمی اور بنی بویہ کی حکومتیں بھی شامل تھیں۔ بنی بویہ ایک ایرانی خاندان جن کا مورث اعلیٰ ابو شجاع بویہ تھا، جس کا تعلق مازندان موجودہ ایران کے صوبے کے علاقے دیلم سے تھا، اسی لیے بنی بویہ کو دیالما بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایران اور عراق میں اپنی ریاستیں قائم کی۔ مغرب میں اغالبہ خاندان نے قبضہ کیا، جو ایک بربر خاندان تھا، جبکہ افریقہ میں فاطمیوں نے حکومت قائم کر لی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے مصر، مکہ اور مدینہ میں بھی قبضہ کر لیا، جبکہ ایران، خوارزم اور ایشیا کوچک موجودہ ترکی میں چھوٹی بڑی کئی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ دم توڑتی خلافت سکڑتے سکڑتے بغداد تک محدود ہو گئی۔ قائم ضرور تھی، لیکن تھی برائے نام۔ ایسے نازک دور میں سلجوقی سلطنت کا ظہور ہوا۔ وہ صفحہ تاریخ میں اس وقت نمودار ہوئے جب خلافت عباسیہ کے شجرہ اقبال کو گھن لگ چکا تھا۔ انہوں نے نہ صرف عباسی خلافت کو مٹنے سے بچا لیا، بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت اور سطوت کا سکہ بٹھا دیا۔ ان کا عروج تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ وہ جہاں اسلام کے بازوئے شمشیر زن ثابت ہوئے، وہاں انہوں نے تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کی ایسی شمعیں بھی روشن کی کہ سارا جہان ان سے منور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو اپنے دین سے نوازا، اسی طرح ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بے برا مشہور پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا کہ انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت ادا کی۔ جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے انہی سے اپنے دین کا تحفظ کرانا تھا۔ ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی، اسے کچل اور مسل کر ختم کر دیا۔ سلجوق صرف مسلمان ہی نہ ہوئے، بلکہ اسلام کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ سلجوقیوں نے سلطنت اسلام کے پرچم کو تھاما اور اسے بہم عروج تک پہنچا دیا۔ ترک دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیائی کوچک موجودہ ترکی پر چھا گئے۔ مختصر یہ کہ غیر مہذب، اجٹ، گنوار اور آوارہ گرد ترک تہذیب اور شائستگی کے پیکر بن گئے۔ سلجوقی سلطنت جو 1037 عیسوی یعنی 428 ہجری میں بنو عباس کے 26ویں خلیفہ قائم باللہ کے دور میں مارز وجود میں آئی۔ سلجوقی کون تھے؟ ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ اغوث خان کے بیٹے تنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم قبیلہ کنک کا ایک جنگجو اور نیک فطرت فرد جن کا نام سلجوق بن دقاق تھا، جو ترکستان کے خانِ اعظم بیغو کے یہاں سالار تھے۔ بیغو خان بادشاہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہتا تھا، جس پر سلجوق بن دقاق نے اسے منع کیا۔
جس کے باعث دونوں کے بیچ میں اختلافات ہو گئے۔ سلجوق بن دقاق اور اس کا غز ترک قبیلہ بھی ان کے ساتھ بخارا ہجرت کر گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت ترکوں کو غز یا غوث کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سلجوق میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ پورا غز قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پس و پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کروا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو حکم کے منتظر تھے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس وقت ماروائے نہر کے سیاسی حالات جہاں دم توڑتی سامانی حکومت قرہ خانی قبائل اور غزنویوں کے ساتھ باہم دست و گریباں تھی، سلجوق بن دقاق اور اس کے غزوں کے عروج و ترقی کے لیے یہ حالات بہت موافق ثابت ہوئے۔ ان لڑائیوں میں انہوں نے سامانیوں کا ساتھ دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے مفاد کو ترقی دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ دولت سامانیہ کی حکومت خلافت بنو امیہ کے خاتمے کے بعد 874 عیسوی میں ماروائے نہر میں قائم ہوئی۔ اپنے مورث اعلیٰ اسد بن سامان کے نام پر یہ خاندان سامانی کہلاتا ہے۔ اسی اثنا میں سلجوق بن دقاق 107 سال کی عمر میں جند کے مقام پر انتقال کر گئے۔ سلجوق کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اسرائیل، جن کا اصل نام ارسلان تھا، 30 یا 32 برس تک ماروائے نہر میں اپنے غز قبیلے کی قیادت کی۔ 1003 عیسوی میں ارسلان نے سامانیوں پر فتح حاصل کر لی۔ غزوں کی ریشہ دوانیوں کا سن کر 416 ہجری یعنی 1025 عیسوی میں مشہور سپہ سالار اور جرنیل سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اسرائیل بن سلجوق کو گرفتار کر کے قلعہ کلنجار ہندوستان میں قید کر دیا، جہاں اسرائیل بن سلجوق نے 7 سال بعد وفات پائی۔ ان کا بیٹا قتلمش غزنویوں سے بچتا بچاتا اپنے عزیزوں کے پاس بخارا پہنچ گیا۔ جب تک سلطان محمود غزنوی زندہ رہے، ان کی بے پناہ فوجی قوت اور تدبر کے سامنے سلجوکیوں کے کسی گروہ کو سر اٹھانے کی ہمت نہ پڑی۔ 1030 عیسوی میں محمود غزنوی کی وفات کے بعد غزوں اور غزنویوں کے درمیان جنگوں کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس کا اختتام سلطنت سلجوکیہ کے قیام کی صورت میں نکلا۔ وہ خراسان کی قسمت کے مالک بن گئے۔ 1037 میں غزوں نے مرو، نیشاپور، خراسان اور بلخ کے علاقے فتح کیے اور 1039 میں جنگ دندکان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے آخری بادشاہ محسود اول کو شکست دے کر غزنوی سلطنت کے تمام مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ 1037 عیسوی میں سلطنت سلجوکیہ کی بنیاد رکھنے والے سلجوق بن دقاق کے پوتے اور چغری بیگ کے بھائی جبکہ اسرائیل ارسلان کے بھتیجے تغرل بیگ، جن کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد بن مکائل، نے سلطنت سلجوق کی بنیاد سامانی اور غزنوی سلطنتوں کے کھنڈرات پہ رکھی۔ بے لفظ سردار کے لیے بولا جاتا ہے، جسے اردو زبان میں بیگ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب اصفہان کے بادشاہ فرامرز نے سالانہ خراج ادا کرنے میں پس و پیش سے کام لیا تو تغرل بیگ نے سزا کے طور پر اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ 1055 عیسوی میں تغرل بیگ بغداد جہاں پہنچے، جہاں بنو عباس کے 26ویں خلیفہ القائم باللہ کی خلافت پر بنو بویہ کے حکمران معز الدولہ نے قبضہ کر لیا اور خلیفہ کو معزول کر دیا۔ تغرل بیگ نے بغداد پر لشکر کشی کی اور بنی بویہ کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین کر دوبارہ خلیفہ کی حمایت میں سنی سلطنت قائم کی۔ عباسی خلیفہ القائم باللہ نے تغرل بیگ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، جس کے بعد اس کے نام کا پہلی مرتبہ خطبہ بھی پڑھا گیا۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے وسط ایشیا اور مشرق وسطی کے تمام علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ طائف الملوکی یعنی چھوٹی بڑی ریاستوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک عظیم اور ایک طاقتور مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلطان تغرل بیگ نے 1063 میں وفات پائی۔ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کا بھتیجا ارسلان ضیاء الدین بن چغری بیگ جانشین ہوا۔ اپنے چاچا کی طرح وہ ایک تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار تھا۔ الپرسلان کے معنی ہیں بہادر شیر کے۔ الپرسلان نے سلجوقی سلطنت کو وسعت دینے اور امن قائم کرنے پر توجہ دی اور خلافت عباسیہ کے پرچم تلے عالم اسلام میں اتحاد پیدا کیا۔ پہلے ہرات، پھر ماروائے نہر اور بعد ازاں فاطمی حکمرانوں کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ 1064 عیسوی میں سلجوکیوں پر بازنطینیوں نے حملہ کیا تو ملازگرد کے مقام پر الپرسلان نے 2 لاکھ سے زائد رومی لشکر کی ٹڈی دل فوج کو
صرف 20,000 جان بازوں کے ساتھ عبرتناک شکست دی۔ مسلمانوں نے ملازگرد جنگ میں فتح حاصل کر کے عیسائیوں کے بادشاہ رامانوس کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف توان جنگ ادا کیا بلکہ خراج دینے پر رضامند ہوا اور ساتھ ہی اپنی بیٹی ایلپ سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی۔ آرمینیا اور جارجیا کے علاقے ارسلان ایلپ کے حوالے کر دیے۔ ملازگرد کی عظیم اور عالیشان فتح سے مسلمانوں کے لیے ایشیا کوچک کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل گئے۔ سلطان ایلپ ارسلان خوارزم میں ایک مہم کے دوران ایک ترک قیدی کے اچانک وار سے شدید زخمی ہوئے اور 1072 عیسوی میں محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مورخین نے سلطان ایلپ ارسلان کی سیرت اور کردار کی بے حد تعریف کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں وہ ایک شجاع، بہادر، خدا ترس اور عادل حکمران تھے۔ ان کے باورچی خانے میں روزانہ ہزاروں فقراء اور مساکینوں کے لیے کھانا پکتا اور سلطنت کے تمام محتاجوں کو گھر بیٹھے وظیفہ دیا کرتے تھے۔ مقررہ مال گزاری کے علاوہ انہوں نے رعایا سے اور کسی قسم کا ٹیکس یا محصول کبھی وصول نہ کیا۔ ان کے عدل اور فریاد کا یہ عالم تھا کہ اپنے خاص ملازموں کو بھی ناانصافی اور زیادتی پر کڑی سے کڑی سزا دینے میں نہ چونکتے تھے تاکہ وہ رعایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ یاد رہے کہ سلطان ایلپ کی زندگی پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے۔ اس فلم کی کہانی ملازگرد کی جنگ پر مبنی ہے۔ اس فلم میں چنگیز خوزغان یعنی ہمارے ہر دل عزیز ترگد پہ سلطان ایلپ ارسلان کا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس فلم کی شوٹنگ زور و شور سے جاری ہے۔ امید ہے کہ یہ سلطان ایلپ ارسلان کی زندگی پر بنائی جانے والی بہترین فلم ثابت ہوگی جو ڈریلس ارطغرل کی طرح کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی۔ سلطان ایلپ ارسلان کے بعد ان کا بیٹا سلطان ملک شاہ اول ان کا جانشین ہوا۔ ان کی زیر قیادت سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ مشرق میں جس کی سرحدیں چین اور مغرب میں جس کی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھیں۔ سلطان ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوکیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ سلطان ملک شاہ نے تاجروں اور حاجیوں کی حفاظت کے لیے سڑکوں اور شاہراہوں پر جا بجا صحرائے اور انتظامی چوکیاں بنوائی۔ ان کی حکومت لوگوں کی خوشحالی کے لیے بہترین اور مثالی حکومتوں میں شامل ہوتی تھی۔ سلطان ملک شاہ عالم اسلام کا بہترین منصف مزاج سلطان تھا۔ مورخین ان کی انصاف پسندی کی بہت عمدہ مثالیں پیش کرتے ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جو مجھے بہت پسند آیا۔ باقی ملک شاہ سلطان کی زندگی پر ایک بہترین کتاب لنک ہے، آپ دوست لازمی پڑھیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ سلطان اصفہان کے جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس کا کسی بستی میں قیام ہوا۔ اس کے لشکریوں نے ایک فربا گائے کو پکڑ کر ذبح کر لیا اور اس کے کباب بنا کر کھا گئے۔ یہ گائے ایک غریب بیوہ کی تھی۔ گائے کے دودھ سے وہ اپنے 3 بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ اس کو اپنی گائے کا حشر معلوم ہوا تو بڑی بدحواس ہوئی اور بہت چلائی، لیکن سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ بیچاری نے رو دھو کر رات کاٹی اور صبح ہوئی تو چھپتے چھپاتے اصفہان کے مشہور شہر زندہ رود کے پل پر جا کھڑی ہوئی، کیونکہ سلطان ملک شاہ اسی پل پر سے گزرنے والا تھا۔ جب سلطان کی سواری پل پر پہنچی تو وہ عورت اچانک سلطان کے سامنے آ گئی اور نہایت ہی بے باکی سے کڑک کر کہا، اے ایلپ ارسلان کے بیٹے، میرا انصاف اس نہر کے پل پر کرو گے یا پل سرات پر؟ جو جگہ پسند ہو انتخاب کر لو۔ یاد رکھنا کہ مظلوم کی فریاد میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس عورت کی فریاد سن کر سلطان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ فوراً گھوڑے سے اترے اور بڑی ملائمت سے کہا، بڑی اماں، پل صراط کی طاقت نہیں ہے، میں تیرا انصاف اسی پل پر کروں گا۔ بلا خوف و خطر بتاؤ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس خاتون نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ سلطان نے اپنے لشکریوں کی زیادتی کا حال سن کر ان کی سخت سرزنش کی اور اسی وقت اس خاتون کو 70 گائیں دی گئیں۔ مظلوم خاتون بے اختیار پکار اٹھی، اے ایلپ ارسلان کے بیٹے، اے ایلپ ارسلان کے فرزند، تیری بادشاہت سدا قائم رہے، اس لیے کہ تیرے عدل سے میں خوش، میرا خدا خوش، خدا ہمیشہ تجھے خوش رکھے۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائین نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صبا نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پرسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیوں نے جنم لیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حسن بن صبا کے فتنوں اور سازشوں کی داستان اتنی وسیع ہے کہ جس کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔ اس موضوع پر جلد ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، جو ویڈیو لنک میں مل جائے گی۔ عنایت اللہ کی تحریر کردہ کتابیں فردوس ابلیس لنک میں موجود ہیں۔
1092 میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ کے بعد سلجوقی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ایران محمود اول کے حصے میں محمد اول عراق کے حکمران مقرر ہوئے، شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، خراسان میں احمد سنجر ملک شاہ کا تیسرے بیٹے نے اقتدار سنبھالا، اناطولیہ میں کلج ارسلان بن سلمان بن قتلمش بن اسرائیل بن سلجوق جنہوں نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی، جس کا پایہ تخت کونیا تھا۔ ارطغرل ڈرامے میں دکھائے جانے والے سلطنت سلاجقہ روم کے سلجوقی حکمران علاؤدین کیقوباد اول، جن کا دور حکومت 1220 عیسوی تا 1237 عیسوی تھا، جنہیں ان کا بیٹا غیاث الدین کیخسرو امیر سعد الدین کوپیک کے ساتھ مل کر زہر دے دیتا ہے۔ اس کے بعد غیاث الدین کیخسرو اپنے والد کی جگہ سلطنت سلاجقہ روم کی باغڈور سنبھالتا ہے، جن کا دور حکومت 1237 تا 1246 تھا۔ غیاث الدین کیخسرو ایک نااہل حکمران ثابت ہوا، جس کے دور میں سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اسی اثناء میں منگولوں کا سیلاب ایشیا کوچک کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ سلطان غیاث الدین کیخسرو کو بھاری اخراج کی ادائیگی پر ظاہری اور برائے نام خود مختاری دے دی گئی۔ وہ منگولوں کا کٹ پتلی بن کر رہ گیا، جس کی تفصیلات آپ حضرات ارطغرل کے آخری سیزن میں جان چکے ہیں۔ غیاث الدین کیخسرو کے بعد ان کے بیٹے عز الدین کیکاؤس اور رکن الدین کلج مسند اقتدار کی خاطر لڑنے لگے، جس پر منگولوں کے حکمران ہلاکو خان نے اپنے عہد میں سلاجقہ روم کی سلطنت آدھی عز الدین کیکاؤس اور آدھی سلطنت رکن الدین کلج میں تقسیم کر دی۔ منگولوں نے عز الدین کیکاؤس کو اس وقت معزول کر دیا جب منگولوں کو پتہ چلا کہ کیکاؤس خفیہ طور پر ملک الظاہر بیبرس سے خفیہ خط و کتابت کر رہے ہیں، جس پر کیکاؤس اپنی جان بچا کر بازنطینیہ فرار ہو گئے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے 5ویں سیزن میں یہ دیکھا تھا کہ ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عز الدین کیکاؤس کو آلن چک سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد کی کہانی تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ارطغرل اور دوسرے ترک سردار ملک الظاہر بیبرس اور برقہ خان کے پاس منگولوں کے خلاف مدد مانگنے جاتے ہیں، جس کے بعد ارطغرل کے ڈرامے 5ویں سیزن کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخی روایات کے مطابق ابھی کچھ کہانی باقی تھی، وہ یہ کہ غیاث الدین کیخسرو کے دوسرے بیٹے رکن الدین کلج کی حکومت قائم تھی، لیکن درپردہ سلطنت کی باغڈور عملاً منگولوں کے کارندے معین الدین پروانہ کے ہاتھ میں تھی، جس نے 1266 عیسوی میں رکن الدین کلج کو معزول کر کے ان کے کمسن بیٹے غیاث الدین کیخسرو ثالث کو بٹھا دیا، جس کے نام پر وہ زیادہ خود مختاری سے حکومت کرنے لگا، جن کی حکومت 1286 تک قائم رہی۔ غیاث الدین کیخسرو ثالث وہی سلطان تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان کرلوچ سے کی تھی۔ تمام ترک سردار ملک الظاہر بیبرس کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر ملک الظاہر بیبرس ایشیا کوچک میں منگولوں پر یلغار کریں تو ایشیا کوچک کی اطراف کی ساری آبادی بیبرس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی۔ ملک الظاہر بیبرس اس بات سے متفق ہو کر ایشیا کوچک میں موجود منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور 1277 عیسوی میں البستان کے مقام پر ایک خونریز جنگ میں منگولوں کو ایک اور عبرتناک شکست دیتے ہیں اور کیسریا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے سلجوقی سلطان اور امیر پروانہ اور ایشیا کوچک کے باقی ترک صرف تماشا دیکھتے ہیں اور سلطان الظاہر بیبرس کا کوئی بھی خاطر خواہ ساتھ نہیں دیتا، جس پر سلطان ملک الظاہر بیبرس رسد وغیرہ کے فقدان کے باعث واپس جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ملک الظاہر بیبرس کے دل برداشتہ ہو کر واپس چلے جانے سے ایشیا کوچک کے حالات پھر پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ملک الظاہر بیبرس کے جانے کے بعد منگولوں کا ایک سخت گیر خان اباقہ خان ایشیا کوچک آ دھمکتا ہے اور وہ ہر اس ترک سے خوفناک انتقام لیتا ہے جن کے متعلق اسے خیال تھا کہ انہوں نے بیبرس کے ساتھ ساز باز کی تھی۔ امیر پروانہ کو بھی اس کی بے عملی کی سزا میں جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں۔ منگول پہلے سے بھی زیادہ سخت گیری دکھاتے ہوئے محصولات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ غیاث الدین کیخسرو ثالث کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین محسود ثانی 1282 تا 1293 مسند اقتدار پر برجمان ہوتے ہیں۔ حکومت تو اگرچہ ان دنوں میں سلجوقیوں کی تھی، لیکن ان کے پاس اختیارات نہ تھے۔ ترکی عمرا جو منگولوں کے ہر قانون اور حکم کے آگے سرخم تسلیم کرتے چلے گئے اور ان کی اطاعت قبول کرتے گئے، جن میں امیر کرمان اور امیر اشراف سر فہرست تھے، جنہیں انعامات میں جاگیریں اور ریاستوں سے نوازا گیا۔ یوں سلطنت سلجوق کی کھنڈرات پر درجن کے قریب ترکمان فرمانرواؤں کی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ غیاث الدین محسود ثانی کے بعد ان کے بیٹے علاؤدین کیقوباد سوئم 1293 عیسوی میں آخری سلجوق فرمانرواں ثابت ہوئے، جنہیں 1300 عیسوی میں منگولوں کے خاقان
غازان نے شہید کر دیا۔ یوں اسرائیل ارسلان نے 429 ہجری 1037 عیسوی میں جس عظیم سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اس کا اختتام 1300 عیسوی میں ہوا۔ غیاث الدین کیخسرو ثالث نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان کرلوچ سے کر رکھی تھی، جسے اس نے اپنی سلطنت کا وزیر اعظم بھی نامزد کیا ہوا تھا۔ بعد ازاں سلجوقی امرا نے عثمان کو ہی مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ یوں عملی طور پر 1300 عیسوی میں سلطنت سلجوقیہ کی جگہ سلطنت عثمانیہ نے لے لی۔ سلطنت ایوبیہ پر بات کرتے ہیں۔ ملک شاہ کے جانشینوں کے اختلافات نے یورپ کے عیسائیوں کو ارض مقدس پر یلغار کی جرأت دلائی۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے القدس فلسطین پر قبضہ جمایا اور اس سرزمین پر مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس طرح ان جنگوں کا آغاز ہوا جنہیں تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں طویل عرصے تک مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ سلجوکیوں کے انتشار کے دوران عماد الدین زنگی، جو سلجوکی سلطنت میں موصل کے گورنر تھے، صلیبی جنگوں کے حوالے سے ان کی حیرت انگیز شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ انہوں نے اپنی دلیری اور برق رفتاری سے صلیبیوں کے حملے پسپا کیے، مسلمانوں کو پھر سے حیات نو بخشی۔ عماد الدین زنگی نے جس جرأت اور حوصلہ مندی سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو زبردست شکستیں دی، وہ تاریخ اسلام کا ایک قابل فخر باب ہے۔ عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد 1144 عیسوی میں ان کے لائق بیٹے نور الدین زنگی ان کے جانشین ہوئے۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں میں جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی، رومیوں سے بیشتر علاقے چھین لیے اور انہیں ہر محاذ پر شکست دی۔ 1148 میں جرمنی کے بادشاہ کونراڈ سوئم اور فرانس کے حکمران لوئی ہفتم کی قیادت میں 9 لاکھ افراد پر مشتمل ٹڈی دل صلیبی فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے یورپ سے روانہ ہوئی۔ تاریخ میں یہ جنگ دوسری صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ لوئی ہفتم کی فوج کا ایک بڑا حصہ سلجوکی سلطان رکن الدین محسود کے ہاتھوں تباہ ہوا، اور جب باقی ماندہ لشکر اناتاکیہ پہنچا تو نور الدین زنگی نے صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی، اور اس طرح صلیبی اپنے عزائم میں ناکام رہے اور یہ دوسری صلیبی جنگ بھی ناکام ہوئی۔ اس دوران حالات نے پلٹا کھایا اور تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جس کے سرفروشانہ کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے درس عمل ہے۔ یہ عظیم شخصیت صلاح الدین ایوبی کی تھی، جو اس وقت نور الدین زنگی کی فوج میں ایک سپہ سالار کی حیثیت سے مصر کے والی تھے۔ نور الدین زنگی کے بعد انہوں نے مسلمان فوج کی باغ دوڑ سنبھالی اور 88 سال بعد دوبارہ صلیبی جنگوں میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ بحال کروایا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں انتقال کر گئے، جس کے بعد یہ سلطنت ان کے بیٹوں اور بھائیوں کے درمیان بٹ گئی۔ بالآخر 1200 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل پوری سلطنت پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1218 عیسوی میں ملک العادل نے وفات پائی تو اس کی سلطنت پھر اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کا ایک بیٹا ملک الکامل مصر میں اس کا جانشین ہوا، دوسرا بیٹا شام میں، تیسرا بیٹا خلاق اور الجزائر کا حاکم بنا، چوتھے بیٹے ملک الظفر شہاب الدین نے روحا میں اپنی سلطنت قائم کی، اور پانچویں بیٹے ملک الظاہر نے حلب میں اپنی سلطنت بنائی، جس کا آگے چل کر بیٹا ملک العزیز ہوا، جو ارطغرل کے پہلے سیزن میں بھی دکھایا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد اس کی صلاحیتوں کی وارث اور صحیح جانشین ثابت نہ ہوئی، عرصے تک ایک دوسرے سے دست و گریبان اور برسر بیکار رہے۔ بعد ازاں مصر کی حکومت بھی ایوبیوں کے ہاتھ سے نکل گئی، جہاں مملوک غلام جرنیل ایبک نے سلطنت مملوک کی بنیاد رکھی، جہاں آگے چل کر ملک الظاہر بیبرس کی حکومت آئی، جنہوں نے عین الجالوت کے مقام پر ہلاکو خان کی فوج کو عبرتناک شکست دی تھی۔ سلطنت خوارزم اور اس کی بنیاد۔ ملک شاہ السلجوقی کا ایک ترک النسل غلام جو ایغوری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، نہایت ہی حد درجہ خدمت گزار، اطاعت شار، بلا کا ذہین، دلیر اور فتین تھا، جس کا نام انوشتگین تھا، جو ملک شاہ سلجوقی کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ ان دنوں خوارزم کا صوبہ ملک شاہ سلجوقی کے تابع تھا، جس کا صوبے دار فوت ہوا تو ملک الشاہ نے انوشتگین کو خوارزم کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ انوشتگین کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین 30 سال تک سلجوقی حکومت کا وفادار رہا، یہاں تک کہ ملک شاہ کے بعد یہ علاقہ ان کے تیسرے بیٹے سلطان سنجر خان کی ملکیت میں آ گیا۔ 1128 عیسوی میں قطب الدین کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مظفر الدین اتزس جو خوارزم شاہی کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اتزس نے ایک موقع پر سلطان سنجر کی جان بچائی، جس کی بدولت سلطان سنجر اتزس کا ساری زندگی مشکور و مامون رہا۔ اس واقعے کے بعد اتزس کی جانب سے پیش آنے والے ہر ناخوشگوار حرکت کو برداشت کرتا رہا۔
چنانچہ جب اتھزیس نے خوارزم شاہی سلطنت کا اعلان کیا تو اس کے سابقہ احسان کی بدولت سلطان سنجر نے اتھزیس کے خلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی نہ کی۔ 31 سالہ دور حکومت کے بعد اس کے بیٹے ابو الفتح ایل ارسلان کی حکومت آئی، لیکن اس کے 7 سالہ دور میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس کی وفات کے بعد 1163 عیسوی میں اس کے 2 بیٹے سلطان شاہ اور علاؤ الدین ترکش آمنے سامنے ہو گئے، جن کے بیچ کئی خونریز جنگیں ہوئیں اور آخرکار 20 سال تک جاری رہنے والی یہ خانہ جنگی سلطان شاہ کی طبی موت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس کے بعد علاؤ الدین ترکش نے اپنے نام کے ساتھ پہلی مرتبہ سلطان کا لفظ استعمال کیا۔ خانہ جنگی سے فرصت پا کر سلطان ترکش کو خوارزمی تخت پر بیٹھنے کے لیے صرف 6 سال ہی میسر آ سکے، مگر انہوں نے اس مختصر عرصے میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی۔ جب ان کا انتقال ہوا، سلطنت سلجوکیہ کے کھنڈرات پر سلطنت خوارزم ایک وسیع علاقے پر قائم ہو چکی تھی۔ سلطان علاؤ الدین ترکش نیک اور عادل بادشاہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر تھا، جبکہ اس نے خوارزم میں احناف کے لیے ایک عظیم الشان مدرسہ بھی تعمیر کیا تھا۔ بعد ازاں اسی مدرسے میں ان کی تدفین ہوئی۔ سلطان ترکش کے بعد ان کے بیٹے محمد بن ترکش 1200 عیسوی میں اپنے والد کے نام سے ہی تخت نشین ہوئے، اس لیے مورخین انہیں علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کے دور حکومت میں سلطنت خوارزم کی سرحدیں تیزی سے وسیع تر ہونے لگیں۔ محمد خوارزم شاہ نے ترکان خطہ، وہ ترک قبائل جو منگولوں اور ترک کے درمیان آباد تھے، کے خلاف بڑی عظیم کامیابی حاصل کی۔ ادھر افغانستان میں غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین غوری حسن بن صبا کے فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس طرح غوری سلطنت بھی انتشار کا شکار ہو گئی اور پھر خوارزم شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے غوری سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح موجودہ سرحدی اعتبار سے خوارزم شاہ اپنے زمانے عروج میں خوارزم کے علاوہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور دریائے سندھ کے علاقوں تک پھیل گئی۔ یہ سلطنت زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور چنگیز خان کی یلغار کے بعد یہ عظیم سلطنت قصہ پارینہ بن گئی۔ منگولوں نے سلطنت خوارزم کو سوکھے ہوئے پتوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا، لیکن سلطنت خوارزم سے ایک ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی جس کو تاریخ میں شیر خوارزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا نام تھا خوارزم شاہ جلال الدین منقبرس، جن کی تفصیلات منگولوں کے حملوں میں آگے آئے گی۔ یہاں پر اب میں ارطغرل اور اس کے زمانے سے متعلق اس سیریز کے دوسرے حصے کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ تیسرا حصہ، جس میں ہم جلال الدین خوارزم شاہ منقبرس کی مزاحمت، چنگیز خان کی سفاکیت، عیاری اور منگولوں کی تاریخ پر بات کریں گے۔ اس سیریز کا تیسرا اور سنسنی خیز اور سب سے اہم حصہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ مجھے اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔